الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. یہ بات کا ہمیں استحضار رہنا چاہیے. ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ آج کی رات ماہ مبارک کی آخری رات ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان آسمانوں سے آیا تھا اور بہت کچھ دینے کے لیے آیا تھا. ایسا نہیں. اسے کہتے ہیں کہ مسلمان اگر رمضان کے مہینے کی قدر کر لے، قدر وصول کر لے، تو رمضان کا مہینہ اسے اللہ کا ولی بنا کر چلا جائے. اس میں کا ایک ایک اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اس لیے کہ ولی بننے کے لیے قرآن کریم نے 2 شرطیں بیان کی ہے. ایک ایمان اور ایک تقوی. 2 چیزیں ہیں. ایمان تو اللہ نے ہر ایک کو دے دیا. جس نے کلمہ پڑھا اس نے میدان ولایت میں قدم رکھ ہی دیا ہے. اور رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا لعلکم تتقون، تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے. تو ایمان اور تقوی دونوں ملا ہے. اور ولایت کے لیے قرآن نے یہی 2 شرطیں بیان کی ہے، ایمان اور تقوی. تو وہ برکت والا مہینہ ہمارے سروں پر سے گزر گیا اور بہت تیزی کے ساتھ گزرا ہے. ہر ایک کی زبان پر ہے کہ رمضان بہت جلدی چلے گئے، رمضان بہت جلدی چلے گئے. حقیقت میں یہ علامات قیامت ہے سارے. رمضان بہت جلدی چلے گئے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہر نیکی کے بعد 2 کیفیت ہونی چاہیے. 2 کیفیت. ایک شکر کی کیفیت اور ایک استغفار کی کیفیت. 2 کیفیت ہر نیکی کے بعد ہے. نماز کے بعد بھی، روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی یہ 2 کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 کیفیت. ایک شکر کی کیفیت کہ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا، اللہ پاک نے رمضان کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ ہر بندے نے ایسا نہیں، ناشکری کی بات نہیں ہے، ہر بندے نے رمضان میں ضرور کچھ نہ کچھ ضرور محنت کی ہے. میں کہتا ہوں کہ شاید کوئی بندہ اور کوئی بندی ایسی نہیں ہوگی کہ کسی موقع پر اس کے آنکھ سے آنسو نہ نکلا ہوگا. ایسا انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی بندی بھی ایسی نہیں ہوگی. کسی نہ کسی موقع پر اپنے گناہ ضرور یاد آئے ہوں گے. اور گناہ یاد آ کر اللہ کا ڈر اور آنکھ سے آنسو ضرور نکلا ہوگا. جی رمضان میں ہر ایک نے ماشاءاللہ قرآن کریم خوب پڑھا ہے. مردوں سے زیادہ ہماری بہنوں نے قرآن شریف خوب پڑھا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، دعائیں مانگی ہے ماشاءاللہ. خوب صدقہ خیرات ادا کیا ہے. جی تو یہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا. جو بھی ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اور ڈر بھی ہو، شکر بھی ہو اور ڈر بھی ہو
کہ بھئی جیسے ہمیں رمضان گزارنا تھا ایسا رمضان ہم نہیں گزار سکے. اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے، شکر بھی ہو اور ڈر بھی ہو، دونوں چیزیں، کہ جیسے گزارنا تھا ایسے نہیں گزار سکے. اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید بھی رکھے کہ انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. ہر ایک نے محنت کی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی محنت، اللہ تو بڑے شکور ہے، اللہ کی ذات شکور ہے. بندہ آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ پہاڑوں کے مانند اس کی پرورش کرتے ہیں. اللہ کی ذات تو ایسی شکور ذات ہے، اللہ کی ذات ایسی شکور ذات ہے. تو ہر ایک نے ماشاءاللہ محنت کی ہے. رمضان کا مہینہ اچھا گزارنے کی کوشش ہر ایک نے کی ہے. عبادت میں گزارا، ذکر میں گزارا، تلاوت میں گزارا، دعاؤں میں گزارا، صدقہ خیرات میں گزارا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونے میں گزارا. ایسا رمضان ہر بھائی نے، ہر بہن نے، ہر بندے نے، ہر بندی نے انشاءاللہ رمضان ایسا ہی گزارا ہے. اللہ اسے قبول کر لے گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایک قبول کر لے گے انشاءاللہ. اب یہ کہ ہمارا رمضان کے بعد رمضان نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم سب بھول جاوے اور رمضان کے بعد ہماری زندگی بدل جاوے ایسی کہ جیسے 30 شعبان کو تھی ایسی پہلی شوال کو ہو گئی. ایسا نہ ہو، ایسا ہرگز نہ ہو. بلکہ رمضان جیسے سیزن جاتی ہے اور سیزن کے بعد آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. مکان نیا بن جاتا ہے، فرنیچر نیا آ جاتا ہے، کپڑے نئے آ جاتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہے، زندگی میں چمک آ جاتی ہے. کوئی سیزن بہت اچھی گئی ہے. تو رمضان بھی تو سیزن تھا نا. تو رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں میرے بھائیوں فرق آنا چاہیے. ہماری زندگیوں میں اللہ نے جس کے لیے رمضان دیا ہے لعلکم تتقون، ہماری زندگیوں میں تقوی آ جانا چاہیے. تقوی آ جانا چاہیے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا ایسا ڈر جو ہمیں گناہوں سے بچا لے. ڈر کے دو معنی، تقوی کا دو معنی لیا ہے، ایک ڈرنا اور ایک بچنا. ایک ڈرنا اور ایک بچنا، کہ اللہ کا ایسا ڈر ہمارے اندر آ جائے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے. ہماری زندگیوں میں میرے بھائیوں فرق آ جائے، زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، ہماری زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، زندگی میں تبدیلی آ جائے. ہماری زندگیوں سے اللہ کی نافرمانی نکل جائے، جھوٹ نکل جائے، خیانت نکل جائے، دھوکہ بازی نکل جائے، کسی کا دل دکھانا کہیں ہمارے اندر سے نکل جائے، ہمارا گھر میں رہنا اچھا ہو جائے، ہم گھر والوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، اچھا رہنا ہو جائے، گھر میں اچھا رہے گے. جو کہا کہ جو گھر والوں کے لیے اچھا سب کے لیے اچھا، گھر والوں کے لیے برا وہ سب کے لیے برا ہے. تو ہم گھر والوں کے ساتھ اچھا رہیں گے، اڑوسی پڑوسی کے ساتھ ہمیں اچھا رہنا آ جائے. یا نبی اللہ، فلاں عورت رات بھر نوافل پڑھتی ہے، دن بھر روزے رکھتی ہے، لیکن پڑوسی کو ستاتی ہے. اللہ کے سچے نبی نے فرمایا یہ عورت ڈائریکٹ جہنم میں جائے گی، اگرچہ بعد میں نکالی جائے. دن بھر روزہ رکھنے والی، رات بھر عبادت کرنے والی، لیکن پڑوسی کو ستاتی تھی، تو کہتے عورت ڈائریکٹ جہنم میں جائے گی اگرچہ بعد میں نکالی جائے. ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ رہنا اچھا ہو جائے، ہماری زندگیوں میں حیا آ جائے، ہم ماحول کے بہاؤ میں نہیں بہے گی، ہم زمانے کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چلے گی، بلکہ ہماری زندگیوں میں فرق آئے، ہماری زندگیوں میں حیا آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی بندی میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ حیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی حیادار ہو، میری بندی حیادار ہو. اس کا لباس ہمارا حیادار ہونا چاہیے. ہم ماحول کے بہاؤ میں نہیں بہے گی، ہم کسی کی نقل نہیں اتارے گی، ہم نقل اتارے گی
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم تو نقل ان کی اتارے گی کہ ہماری زندگی حیادار ہو. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ بندی میں سب سے پہلے حیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی کی زندگی حیادار ہو، ہمارا لباس حیادار ہو. لباس کیسا ہو؟ لباس ہمارا حیادار ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو زندگی سکھاتے ہیں. اے پیارے نبی جی، ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ دوپٹہ اوڑے تو ایسا اوڑے جس سے اس کا پورا سر اور پورا گریبان چھپ جائے. اللہ حیا دیکھنا چاہتے ہیں. اے پیارے نبی جی، ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ زمین پر چلیں تو ذرا ہلکے پاؤں سے چلے، سناٹ نہیں، ہلکے پاؤں سے. اے پیارے نبی جی، ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ زمین پر چلے تو ذرا ہلکے پاؤں سے چلے. پیارے نبی جی، ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ اپنے سنگھار کو، اپنی زینت کو یہ پرائے مردوں سے چھپا دے. حیا، اللہ تعالیٰ حیا دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمارے بندیوں کے اندر بھی حیا اور مردوں کے اندر بھی حیا. ہمارا بھی لباس حیادار ہونا چاہیے. اللہ نے مرد بنایا ہے تو ہمارا لباس مردوں جیسا ہونا چاہیے. اللہ نے مرد بنایا ہے تو ہمارا لباس مردوں جیسا ہونا چاہیے. ہمارا لباس مردوں جیسا ہونا چاہیے. ہماری زبان کی حفاظت رمضان کی برکت سے زندگی ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ اصلاح کے معنی ہے ہماری عادتوں میں سدھار آ جائے. اصلاح کے معنی کیا ہے؟ اسی اصلاح کے معنی اصلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. ایک نیت، ہم نیت کریں کہ ہمیں زندگی میں سدھار لانا ہے، کہ رمضان سے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہمیں زندگی بدلنی ہے. ایسا نہیں جو برس سے جیتی آئے وہی زندگی ہماری آج بھی اور یہی زندگی ہماری رمضان عید کے بعد بھی. کہ نہیں، ایسا نہیں. ہماری زندگی میں سدھار آنا چاہیے. ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گی. اسے پوچھا یا نبی اللہ، جہنم میں لے جانے والی چیزیں کا دو چیزیں ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. یہ دو چیزیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں. دو چیزیں جنت میں لے جائے گی. رمضان کا مہینہ دیا اللہ نے اپنی زندگیوں میں، اس کو پیدا کرے، حاصل کرے. ہماری زندگی میں حاصل ہونی چاہیے. اور میرے بھائیوں، کوئی بھی آدمی اگر محنت کرے اور یہ چیزیں زندگی میں نہیں آئے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. آدمی محنت کرے، میری زندگی میں وہ چیزیں آئے جو جنت میں لے جانے والی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. ہاں، دنیا کی کوئی چیز آدمی حاصل کرنا چاہے اور نہ ملے یہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کی کوئی خوبی، کوئی صفات یہ حاصل کرنا چاہے اور نہ ملے، یہ میرے دوستو ہرگز نہیں ہو سکتا. تو جنت میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں، ایک تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں. تقوی آدمی کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. یہ دو چیزیں آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے اور دو چیزیں جہنم کے حوالے کر دیتی ہے. تو وہ چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل جائے. اللہ کرے جھوٹ ہماری زندگی سے نکل جائے. اسی کہتے ہیں مومن سب کر سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اسے اللہ کے نبی کہتے ہیں مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. بعضوں کو عادت ہے مذاق میں ذرا مذاق کرتا، بے گھڑی گمت کرتا تھا. نہیں، اس کی اجازت دی ہے. مذاق میں جھوٹ مت بولا کرو. بلکہ بچوں کو بھی، بعضوں کو عادت ہے نا، لے ذرا کچھ دو تو اب کہتے ہیں کہ اس کو کچھ دینا ہی پڑے گا آپ کو، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. جھوٹ ہو جائے گا وہ. اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ.
جھوٹ جھوٹ اپنی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. جھوٹ اور اللہ معاف کرے یہ چیزیں اللہ کرے ہماری زندگیوں سے نکل جائے. جھوٹ, بد نظری, نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے. آج کل کی دیکھیں نا وائرس بیماری کہتے ہیں نا, وائرس بیماری ہے. بد نظری اور غصہ, دو چیزیں یہ عام بیماری بڑھتی جا رہی. بد نظری, نگاہوں کی حفاظت نہیں. اور جب بد نظری کی بیماری لگ جاتی ہے نا تو کہتے ہیں اس کا سب سے پہلا نقصان اللہ مناجات کی لذت کو چھین لیتے ہیں. دعاؤں کے اندر ایک لذت ہے, دعا بھی ایک لذت ہے. مناجات, ہر تمنا دل سے رخصت ہو چکی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو چکی. تو یہ ہماری زندگیوں میں اللہ کرے نکلے بد نظری کی بیماری. یہ ایسی بیماری ہے بد نظری کی کہ مناجات کی لذت کو آدمی کھو بیٹھتا ہے. بد نظری سے آدمی غم زدہ رہتا ہے, غم زدہ رہے گا. بد نظری سے ہماری نمازوں میں جان نہیں پڑے گی. تو بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بد نظری یہ ہماری نمازوں کو بگاڑ دیتی ہے. بد نظری اسے کہتے ہیں اپنی نمازوں میں دھیان لانا ہے, نمازوں کو جاندار بنانا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں نمازیں جاندار بنے, تو کہتے ہیں اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو. دو باتیں فرمائی, اپنی نمازوں کو بنانا ہے ایسی نماز جو اللہ کو پسند آ جائے, ایسی نماز جو ہمیں ناشائستہ حرکتوں سے روک دے, ایسی نماز جو نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, ایسی نماز بنانی ہے. تو کہتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. نگاہوں کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے ذکر کی عادت ڈالے. ہم بجائے ادھر ادھر اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی, برباد کرنے سے میرے دوستوں اللہ کے ذکر کے عادی بنے. اس لیے تھوڑا ذکر کرنا یہ نفاق کی علامت بتائی, بہت ڈرنے کی بات. تھوڑا ذکر کرنا, منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. اب جو سرے سے اللہ کے ذکر سے خالی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. تو تھوڑا سا ذکر کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. تو سرے سے گھنٹوں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر جائے, موبائل کے پیچھے گزر جائے, اللہ حفاظت کرے. یہ آج کی بہت بڑی بیماری ہے موبائل کی. گھنٹوں آدمی برباد کر دیتا ہے. دیکھو آدمی بیت الخلا جاتا ہے, اب بیت الخلا جا کر کوئی گناہ نہیں کرتا, وہ تو اپنی حاجت فارغ ہونے کے لیے گیا, اپنی حاجت کے لیے گیا. لیکن دعا بتائی جب بیت الخلا سے نکلو, اب کہو غفرانک, یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ بھئی کیا ہوا؟ کیا بیت الخلا میں جا کر گناہ کیا ہے؟ کہ نہیں, بیت الخلا میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکے, اس پر کہا غفران ہے کہ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. تو تھوڑا آدمی بیت الخلا گیا, ذکر نہیں کر سکا, تو پھر یوں کہا غفرانک. تو گھنٹوں اللہ کے ذکر کے گزر جائے, اوٹوں پر گزر جائے, موبائل کو ہاتھوں میں لے کر گزر جائے, تو ایسی زندگی کو کیا کہو گے؟ اس لیے اپنی زندگی, اس سے ہمارے بزرگ تھے دعاؤں کے اندر ہمیشہ مانگتے تھے, ہم ہمیشہ گھومتے تھے یا اللہ وقت کو ضائع کرنے سے, زندگی برباد کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما. وقت ضائع نہ کرے, زندگیوں کو میرے دوستوں برباد نہ کرے. اس لیے یہ صفات, یہ خوبیاں, اصلاح کے معنی یہ ہے, اصلاح کے معنی یہ ہے یہ خوبیاں ہمارے اندر آوے. ہماری نگاہوں کی حفاظت, ہماری زبان کی حفاظت, ہماری عادتوں میں سدھار آئے, ہمارے اخلاق اچھے آئے, ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو, نہ گھر والوں کو تکلیف ہو, نہ کسی پرایوں کو تکلیف ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم اپنی زندگی ایسی پھول جیسی بنائیں. ایک بزرگ دریا کے کنارے پر سے دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو کنارے پر آنا چاہتا ہے, لیکن پانی کے تھپیڑے اس کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. ایک اللہ والے وہاں کھڑے تھے,
ان کو رحم آیا, انہوں نے ہاتھ کا سہارا دیا وہ بچھو کو. اب بچھو کی خاصیت ہے ڈنک مارنا, اور پانی کا بچھو جو ہے زمین کے بچھو سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے. بچھو نے ڈنک مارا, وہ بزرگ تل ملا گئے, چھوڑ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد کچھ قرار ہوا تو پھر ہاتھ کا سہارا دیا, پھر بچھو نے ڈنک مارا, وہ تل ملا گئے, تل چھوڑ دیا اسے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بچھو کو سہارا دیا. یہ منظر ایک آدمی دور سے دیکھ رہا تھا, وہ قریب آیا اور کہتا ہے کہ حضرت آپ بار بار اسے ہاتھ کا سہارا دیتے ہو اور یہ آپ کو ڈنک مارتا ہے, آپ تل ملا جاتے ہو, آپ اس کو کیوں سہارا دیتے ہو, کیوں ہاتھ کا سہارا دیتے ہو؟ تو بزرگ نے ایسی عجیب بات کہی. بزرگ نے کہا کہ بھائی بچھو اپنی برائی کو نہیں چھوڑتا, میں اپنی اچھائی کو کیسے چھوڑوں؟ ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچے, یہ زندگی ہمیں رمضان کے بعد آنی چاہیے. یہ زندگیوں میں یہ فرق آئے کہ ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچنا چاہیے. ہم سے کسی کو, حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسن معاشرت کا خلاصہ ہے ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور حسن اخلاق کا خلاصہ ہے ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچنا چاہیے. ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچنا چاہیے. اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو. ماں باپ ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے, اور باپ تو تیری جنت کا دروازہ ہے. تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر, اور تیرا جی چاہے تو اس کو ضائع کر دو. تیرا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے. جیسا سلوک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے, ایسا سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی, یہ طے بات ہے. جیسا سلوک ماں باپ کے ساتھ کریں گے ایسا سلوک یہ کہتے ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی, ایسا سلوک کرے گی. پیپل پان کھڑنتا ہستی کو پلیا, مجھ بیتی تجھ بیت سے دھیری باپوڑیا. تو جیسا سلوک ماں باپ کے ساتھ ایسا ہماری اولاد ہمارے ساتھ سلوک کرے گی. اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرے گی, گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, گھر والوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے, گھر والوں کے ساتھ. اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو بہت مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. گھر کا دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے, آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے. کہتے اب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی گھر میں داخل ہوتا ہے. اگر سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہونا. کسی نے کہا کہ یا نبی اللہ میرے گھر میں تنگی بہت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہونے تو 3 کام کرو, سلام کرو اور درود شریف پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو. یہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو, انشاءاللہ شیطان گھر میں نہیں آ سکتا ہے. گھر کا دروازہ رات کو بسم اللہ بول کے بند کرنے کی عادت ڈالو. اپنے بچوں کو عادت ڈالو, اپنی عورتوں کو عادت ڈالو کہ گھر کا دروازہ بسم اللہ کے ساتھ بند کریں گے. جس گھر کا دروازہ بسم اللہ کے ساتھ بند ہوتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا ہے. ہم کو رات گزارنے کے لیے گھر چاہیے تو شیطان کو بھی رات گزارنے کے لیے گھر چاہیے. شیطان کہاں رات گزارے گا؟ تو کہتے ہیں جس گھر کا دروازہ بغیر بسم اللہ کے بند ہو گیا وہ گھر میں شیطان رات گزارتا ہے, کھانے پینے میں, یہاں تک کہ آدمی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے کہ اس میں بھی یہ شریک ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر آوے, یہ خوبیاں ہمارے اندر آنی چاہیے. اور جیسے بھی کہا اپنی کمائی کو حلال بنانے کی, اپنی کمائی اپنا لقمہ اللہ کرے حلال. یہ بہت بڑی چیز ہے, اپنا لقمہ حلال ہونا چاہیے. حلال لقمہ اپنی اولاد کے پیٹ میں جانا چاہیے. حلال لقمہ ہمارے اپنی کمائی کو حلال بناؤ. اس نے قرآن میں بھی نبیوں کو کہا کلوا طیبات وعملوا الصالحات. تو پہلے نیک اعمال کرنے کے لیے اپنا لقمہ حلال کرو.
تو انشاءاللہ نیک اعمال کی توفیق ہوگی انشاءاللہ. اپنے لقمے کو میرے دوستو حلال، دھوکہ نہیں، گبن نہیں، اور اچھی چیز بتانا، بری چیز اچھی چیز بتانا، بری چیز دینا، کہنے دھوکہ ہم نہیں دیں گے. کوئی بھی ہماری دکان پر آ جائے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. کوئی غریب ہماری دکان پر آ گیا میرے دوستو، ہمارے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اچھا سلوک کریں گے. کوئی غریب ہماری دکان پر آ گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ، رحم دلی کا معاملہ کریں گے. اچھا، اس لیے ہماری مسلمان کی دکان پر یہ بور ہرگز نہیں، ایک بھاؤ، فکس ریٹ، ایک بھاؤ نہ، یہ مسلمان کی دکان کا بورڈ نہیں ہے. مسلمان کی دکان تو وہ ہے اگر یہاں کوئی غریب آ گیا، حاجت مند آ گیا، کوئی بھوکا آ گیا، کوئی پیاسا آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی بیوہ آ گیا، کوئی بیوہ آ گئی، کوئی حاجت مند آ گیا، ہم تو مدت سے بھی کم میں دے دیں گے انشاءاللہ. ہم دکان سے نہیں لیتے، ہم تو اللہ کے خزانوں سے لیتے ہیں، ہم تو اللہ کے خزانوں سے لیتے ہیں. تو ہماری دکان میرے دوست ایسی ہوگی، دکان ایسی ہماری کہ دکانوں سے نہیں لیتے، ہم تو اللہ کے خزانوں سے لیتے ہیں. تو یہ ہمارا اللہ کرے یہ ہمارے معاملات ہو، یہ ہمارے اخلاق ہو، اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانا. ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچنا چاہیے، ہر ایک کو نفع پہنچے. ہم اپنی زندگی کو ایسی بنائیں، جیسے کہا گھروں میں بھی اچھا رہنے کی عادت ڈالو. آج کل گھروں کی بہت شکایت ہے. ایک اللہ کی بندی ٹیلی فون کرتی ہے کہ میرے شوہر نے آج مجھے بیلٹ سے مارا ہے، پٹے سے مارا ہے، اور کہتی ہے حالانکہ مجھے بخار تھا. بولا کیا کہو گے اس کو، کیا کہو گے؟ اسی یہ صفات خوبیاں ہمارے اندر آئے، پھول جیسا بن کے جینا چاہیے. ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اڑوسی پڑوسی کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ ہم اچھا رہیں گے. کون سی جگہ پر بیٹھنا، ایسی جگہ پر مت بیٹھو جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، لوگ اور جور کرتے ہیں، عورتیں اور جور کرتی ہے. ایسی جگہ پر جاہل راستے پر مت بیٹھو، گھروں میں بیٹھو. اس سے ایک صحابی نے پوچھا عقبہ ابن عامر کہ نجات کا راستہ کیا ہے، نجات چھٹکارے کا راستہ کیا ہے؟ حضور نے 3 باتیں فرمائی. ایک، اپنی زبان کو روکے رکھو، زبان پر کنٹرول. اس دیکھو اللہ پاک نے زبان کو 32 دانت کے بیچ میں رکھی ہے، زبان 32 دانت کے بیچ میں، اس کی حفاظت کرو. اس کی کیا کرو کہ زبان کی بہت حفاظت. علماء فرماتے ہیں کہ آدمی بڑے بڑے گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے، بڑے گناہ، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، وعدہ خلافی، پتہ نہیں کیا کیا بڑے گناہ آدمی اپنی زبان سے کرتا ہے. تو حضور نے کہا اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو روکے رکھو. اور گھر میں بیٹھے رہو، بلا ضرورت باہر مت پھرو، مت رکھو باہر. ٹائم پاس بلا ضرورت ہم گھر کے باہر نہیں رکھ رہے، گھروں میں رہیں گے. تیرا گھر تجھ کو سمولے، یہ لفظ ہے کتاب میں، تیرا گھر تجھ کو سمولے. گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو. اگر کوئی کام نہیں ہے تو گھروں میں رہو، گھروں میں رہو. اور بھی فرمایا کہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے رہو. 3 باتیں فرمائی. اپنے آپ تیرا گھر تجھے سمولے، اپنی زبان کو روکے رکھو، اور اپنی خطاؤں کو، گناہوں کو یاد کرنا، بھول نہیں جانا. 20 سال پہلے گناہ کیا، 40 سال پہلے گناہ کیا، بھول نہیں جانا. ہاں نیکی کر کے بھول جاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ. گناہ کو یاد کرنا، گناہ کو یاد کر کے رونا. گناہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ پرانا نہیں ہوتا، گناہ پرانا نہیں ہوتا. گناہ تو ایز اٹ از ہے، جیسا ہے ویسا پرانا نہیں ہوتا. تو اپنے گناہ کو یاد کر کے رونا. یہ رات میرے دوست آخری ہمیں رات ملی ہے، قدر کر لیں. اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے. یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے میرے دوستو، انعام کی رات ہے. تو یہ انعام کی رات کو میرے دوستو اچھی گزارے. کل ہمارا عید کا دن ہے.
یہ بھی انعام کا دن ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ جو اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عیدگاہ کے مجمع کو، عیدگاہ میں آنے والے بندوں کو کیسے پیار بھرے انداز میں کہتے ہیں، اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں تم بخشائے چلے جاؤ، بخشائے چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو عید کا دن بھی ہم اچھا گزاریں گے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید کے دن، عید کے دنوں کو، عیدین کو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس سے مزین کرو، سنگارو۔ عید بھی سنگارنے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو عید کے دن بہت بہت پڑھو، عید کو سنگارو۔ عید کے دن میرے دوستو ہم ادھر ادھر ایسا نہ ہو کہ پورے سال کی کمائی ایک دن میں ختم کر ڈالی۔ بتائیے ہماری ماں بہنیں بن سنور کر، ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بن سنور کر، یعنی یوں لگتا ہے کہ عید ہے کہ الونا ہے، سمجھ نہیں پڑتی ہے یہ عید ہے کہ الونا ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو سمجھانے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو سمجھانے تیار نہیں ہے کہ عید کا دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ ایسے بن سنور کر میرے دوستو ہماری بچیاں نکلتی ہے، یعنی میں نے کہا یوں لگتا ہے ڈر کہ یہ الونے کا تہوار ہے یا عید کا تہوار ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ پورے سال کی کمائی، پورے مہینے کی کمائی ایک دن آدھے دن میں ختم کر ڈالی، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اپنی بچیوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ عید کا دن کیسا گزارنا چاہیے۔ ہمارا عید کا دن اچھے سے اچھا گزرے، عبادت کے اندر گزرے، دعاؤں کے اندر گزرے، اللہ سے مانگنے میں گزرے، اور عید کے بعد کی زندگی ہماری رمضان جیسی گزرے، رمضان جیسی کہ ہماری زندگی حرام سے پاک رہے گی انشاءاللہ، گناہوں سے پاک رہے گی، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں انشاءاللہ ہمارے اندر اعمال آئے گی، انشاءاللہ گناہوں سے ہماری زندگی پاک ہوگی، ہماری نمازوں کا اہتمام بڑھے گا، ہمارا ذکر کا اہتمام بڑھے گا، ہمارا اللہ سے مانگنا بڑھے گا، ہمارے اندر حیا بڑھے گی۔ ایسے ہمارا عید کے بعد کی زندگی اللہ کرے ایسے گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ مولا ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے در کے معافی کے بھکاری ہے۔ اے کریم آقا، بے شک اور بے شک گناہ کرتے کرتے زندگی کا بہت بڑا زمانہ گزر چکا ہے۔ مولا موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے اور گناہ کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اے مولا ہماری بدحالی پر رحم فرما، ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے مولا، ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما، ہمیں صاف ستھری زندگی نصیب فرما مولا۔ رمضان گزارتے مولا سال ہا سال ہو گئے مولا، ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں رمضان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، ہمیں تقوی عطا فرما دے مولا، تقوی عطا فرما دے، طہارت عطا فرما دے، عفت عطا فرما دے، پاک دامنی عطا فرما دے۔ بے شک اور بے شک مولا رمضان میں جو کچھ ہوا ہے آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے، آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے مولا۔ ہمیں رمضان کی عبادت کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزے کو، ہمارے صدقے خیرات کو، ہمارے ذکر کو، ہمارے اعتکاف کو اے کریم آقا تو قبول فرما لے، صدقہ خیرات قبول فرما لے، قرآن کے پڑھنے کو مولا قبول فرما لے، اے کریم آقا قبول فرما لے مولا۔ اس بستی میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما لے۔ اے پیارے اللہ، آپ کے بندوں نے دن بھر گرمی میں کھڑے پیر تیرے نیک بندوں کی خدمت کی ہے، تیرے نیک بندوں کو آدھی آدھی رات کو کھلایا ہے، اور تیری بندیوں نے اپنے گھروں میں رہ کر
کھانا پکا پکا کے تیرے بندوں کو کھلایا ہے. تیری بندیوں نے بھی محنت کری, تیرے بندوں نے محنت کری. مولا اسے قبول کر لے, قبول کر لے مولا, قبول کر لے مولا, اور اس کا بدلہ ان کو عطا فرما دے. ان کی اولادوں میں علماء, صلحاء, حفاظ, قراء, دین کے علم بردار پیدا فرما دے. ان کو برکت والی حلال آسان روزیاں عطا فرما دے. تمام پریشانیوں سے, مصیبتوں سے مولا ان کی پوری پوری حفاظت فرما دے. مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما دے. مولا جن کے رہنے کے لیے خود کا ذاتی مکان نہیں ہے, کرائے کے مکان میں دھکے کھاتے ہیں, ان کو اپنے ذاتی مکان کا انتظام فرما دے. اے کریم آقا, جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکی, ان کو مولا معقول جوڑوں کا انتظام فرما دے. جن کی شادیاں ہو چکی تھی, لڑکیاں ماں باپ کے گھر لوٹ کر آ گئی, ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے, ایسے اجڑے ہوئے دلوں کو مولا اپنے کرم سے آباد فرما. جن پر جنی اثرات ہے اور سحر کے اثرات ہے, مولا عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما دے. اے کریم آقا, یہ پورا مہینہ روزانہ آپ کی چوکھٹ پر آتا ہے. مولا سخی کے در پر بھکاری آیا ہی کرتا ہے, لیکن سخی کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. یہ سخی کی شان کے خلاف ہوا کرتا ہے. مولا آپ سخیوں کے سخی ہو اور آپ داتاؤں کے داتا ہو. آپ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہو, نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہو. یہ الگ بات ہے مولا, ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے, آپ کو دینا بہت آتا ہے, نوازنا بہت آتا ہے. مولا آپ نے نوازنے کا ارادہ کر لیا تو فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کے صدمے سے نکالا, جنید کو اکھاڑے سے نکالا, حبیب اجمی کو سود خوروں کے صدمے سے نکالا, مالک بن دینار کو شراب کھانے سے نکالا اور اپنا ولی بنا دیا, اپنا مقرب بنا دیا. یا اللہ, ہم 15ویں صدی کے غریبوں کو, فقیروں کو, ہماری جھولیاں خالی ہے. بولا ہمیں بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما, ہمیں بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما. مجمع بڑی امید کے ساتھ آیا ہے. مولا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, کسی ایک بندے کو, کسی ایک بندی کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما, نامراد واپس نہ فرما. ایک ایک بندی کو نواز دینے کا فیصلہ فرما دے, فیصلہ فرما دے. اے کریم آقا, اس بستی میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے. اس بستی کے قبرستان میں سوئے ہوئے تمام تیرے بندے, تیری بندیاں, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اے کریم آقا, یہ پورا مجمع امید کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو پسار کر بیٹھا ہے. مولا پورے مجمع کے دل کی, من کی مرادیں اور ان کے دل میں چھپی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرمائے مولا, مت فرمائیو. مولا اس مجمع میں سے ایک بھی تیرے بندے کو, تیری بندی کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا. مولا ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما, ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما. اس بستی میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. مولا اس بستی کی کایا کو پلٹ دے مولا, اس بستی کی کایا کو پلٹ دے مولا. اس بستی کو مولا مثالی بستی بنا دے, مدینہ پاک کا نمونہ بنا دے, گھروں کو صحابہ کے گھر کا نمونہ بنا دے. اے کریم آقا, اس بستی کو قبول فرما لے. مولا پورے مجمع کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے اپنے کرم سے پورا فرما دے. مولا ہماری دعا کو محض اپنے فضل کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے. مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے, مولا قبول فرما لے. اے کریم آقا, اتنی بندی مناجات کرتی تھی, کب سے لیے کھڑی ہو کاسائے گدائی, اب تک ملا نہ کچھ بھی, شام ہونے آئی. بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے, میری نہیں تو تیری رحمت کی لاج رکھ لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وسلم.